اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ صدق اللہ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذی الحج کے مہینے میں اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، اور ہم جس وقت ذی الحج کے مہینے میں چل رہے ہیں جس کی آج دوسری تاریخ ہے، اللہ رب العالمین نے اس ذی الحج کی قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ تمام مفسرین کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ والفجر ولیال عشر والشفع، اللہ نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی اور 10 دن کی قسم کھائی۔ وہ یہ ذی الحج کے 10 تاریخ پہلی تاریخ سے لے کے 10 ذی الحج تک اللہ رب العالمین نے یہ آیت میں قسم کھائی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس 10 راتوں کے اندر عبادت کرنا لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر، اور اس 10 روزے اس میں 9 روزے رکھنا، 9 روزے میں کوئی بھی ایک دن روزہ رکھا وہ ایک روزہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما۔ یہ روزے کی ویلیو ہے۔ تو یہ پہلی تاریخ ذی الحج کی جو ہے، اس کے اندر 4 کام اللہ رب العالمین نے ذی الحج کے مہینے کے اندر اہمیت والے رکھے۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اسی مہینے میں حج ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ 10 5 7 دن کی معاملہ ہوتا ہے، لیکن حج کا سیزن جو ہے وہ شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے حج کا احرام شوال کے اندر باندھا تو اس کے احرام کو حج کے لیے قبول کیا جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں لمبے سفر ہوتے تھے، اونٹ کے سفر ہوتے تھے، پانی کے جہاز سے بھی جب یہاں سے لوگ جاتے تھے تو 1.5 مہینہ لگتا تھا، کبھی کبھی 2 مہینہ لگ جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی عبادت کا مہینہ ایسا رکھا ہے کہ رمضان کا پورا رمضان کا روزہ، اور روزے کے بعد ایک دن عید الفطر دیا، وہاں عید الفطر کے ساتھ صدقہ فطر دیا کہ صدقہ فطر عطا کرو تو عید الفطر مناؤ۔ اور یہاں حج بیت اللہ کا مقصد دیا، جو لوگ حج کو نہیں جاتے اس کے لیے یہاں عید الضحیٰ رکھا، اور عید الضحیٰ کی نماز کے بعد 3 دن تک 10 11 12 13 12 3 دن تک قربانی کا مسئلہ رکھا۔ اللہ رب العالمین اس حج کے اندر اور قربانی کے ان تمام اعمال میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے دلوں کے اندر کوئی بات بنا کے رکھے ہو کہ یہ دین ہے، تو وہ دین نہیں ہے جو تم اپنے دل میں بنا کے رکھے ہو۔ دین وہ ہے جو میرے حکم کے مطابق چلے۔ آپ دیکھیں سارا حج کا معاملہ اور قربانی کا معاملہ ساری کی ساری عقل کے خلاف بات ہے۔ اسی لیے اتباع کے اندر فرمایا کہ ہمارا دین نقلی ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کا قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ بیٹے کی قربانی؟ دنیا میں بیٹا باپ بیٹے کو ذبح کرے، یہ تو دنیا کا سب سے خطرناک ظلم ہے، اور آپ بیٹے کا حکم دے رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ سے پوچھا نہیں آپ نے کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے کہ میں بیٹے کو قربانی کروں؟ اور وہ بھی خواب میں حکم دیا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ اللہ سے تو کوئی سوال نہیں کیا، لیکن بیٹے سے سوال کیا۔ سورہ صافات میں اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے، اور بیٹے کو بھی اس لیے پوچھا کہ بیٹا اگر نہ بولے گا تو بھی میں اللہ کے حکم کو اس کی قربانی کروں گا، لیکن بیٹے کو بھی تو آزماؤں کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے۔ میں اللہ کے حکم کا اتنا فرما بردار ہوں تو میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے۔ تو بیٹے کو فرما رہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اور سب سے بڑی نسبت اور سب سے بڑی بات یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا۔ تو اس بیٹے کو، اس بچے کی حیت بھی بتایا کہ جس کے کوکھ سے، جس کی نسل سے امام الانبیاء پیدا ہوں گے وہ بچہ کیسا ہے۔ بچے نے بھی جواب دیا کہ آپ اپنا حکم، اللہ کا جو حکم کریں مجھے آپ صابروں میں پائیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ ابا آپ آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ آنکھ سے دیکھیں میرے چہرے کو
اور آپ کو اولاد کی محبت یاد آ جائے تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے میں آپ ہچکچانے لگ جائیں اور مجھے گردن کے بل لٹائیے، چہرہ میرا سامنے نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جس وقت بچہ کہہ رہا ہوگا باپ سے، باپ پر کیا گزری ہوگی تو باپ کا دل جانتا ہو، لیکن اللہ کے حکم کا ماننا یہ کہ تمہارے دل پر آنا چلے، تمہارا دل ٹوٹے، لیکن اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو تو اللہ کو زیادہ پسند۔ آپ دیکھ رہے ہیں پورے حج کے عمل کو دیکھ لیجیے آپ، 9 کے دن حاجی کو عرفہ جانا پڑتا ہے، جبکہ مکہ کے اندر کعبۃ اللہ میں 1 رکعت کی نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، ایک روایت کے مطابق 1000 ہے، لیکن جمہور علماء کا ہے کہ 1 لاکھ، 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ۔ مدینہ مسجد نبی میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ، 1 رکعت کا ثواب 50,000، مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے تو 1 رکعت کا ثواب 25,000، عام علاقوں کی جامع مسجد میں پڑھیں گے تو 1 رکعت کا 100 رکعت ثواب، اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 1 رکعت کا 27 درجہ ثواب۔ یہ اللہ نے ترتیب، جناب رسول نے ترتیب بنائی، 1 رکعت 1 لاکھ ثواب۔ لیکن 8 ذی الحج کو حاجی کا حکم ہے کہ اب کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھیں گے آپ، اب 8 ذی الحج کو آپ مینا جائیں گے، 9 تاریخ تک ظہر تک آپ مینا میں رہیں گے، اس کے بعد عرفات جائیں گے، عرفات میں 2 نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، عرفات میں رہیں گے۔ 8 ذی الحج تک مکہ میں آپ رہ رہے ہیں، اذان سنتے ہی نماز کے لیے بھاگنا ہے آپ کو کعبۃ اللہ، جہاں بھی ہوٹل میں جس جگہ پہ ہوں وہاں سے آپ کو چلنا ہے، نماز کے لیے بھاگنا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں۔ لیکن 8 ذی الحج کو آپ مینا پہنچے، مینا میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ، صرف آپ بستر لے گئے، کپڑا لے گئے اور مینا میں رہنا ہے اور نمازیں پڑھنا ہے، آپ کوئی کام نہیں ہے، وہاں کنکری مارنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف رہنا ہے وقوف مینا۔ یہ عمل، یہ عبادت ہے۔ اگر اس وقت حاجی 8 ذی الحج سے یہ سوچ کر رک جائے کہ مینا میں جا کے کوئی عمل تو کرنا نہیں ہے، یہاں 1 رکعت کا 1 لاکھ ثواب ہے، اور مینا نہ جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے اور مکے میں نماز پڑھے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے، وہ 1 رکعت کا 1 لاکھ ثواب تو بہت دور کی بات ہے، اب وہ نماز پڑھنا اس کے لیے گناہ ہو رہا ہے۔ کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اسلام دین کا نام ہی اس نے رکھا ہے، اسی لیے فلما اسلم وتل الجبین، یہ سورہ صافات کی آیت ہے کہ اللہ نے پھر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ اس کے بہت سے مفسرین نے کہا کہ اسلام، جب اسماعیل اور ابراہیم نے اسلام کو مان لیا، اسلام کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، بات عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، ہم کو ماننا ہے۔ آج جو گمراہی ہمارے ادھر چلی ہے اور بے عملی چلی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو، ہر طریقے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی عقل پر، معیار پر ہم اس کو تولتے ہیں۔ ہماری عقل میں سمجھ میں آئے تو بات شریعت کی سمجھ میں آتی ہے، ہمارے عقل میں اگر نہ آئے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عقل کتنی، اور بنایا کس نے؟ عقل بنانے والے اللہ رب العالمین ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین عقل کے خلاف حکم دے رہے ہیں کہ اب یہ عمل کرو۔ اب وہاں عقل دوڑاؤ گے، اللہ کے حکم کو سمجھ میں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ عقل بنانے والے نے ہی عقل کے خلاف حکم دیا ہے، یہ کرنا ہے۔ آپ سمجھو کتنا بڑا حکم ہے حضرت ابراہیم کو، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم تو اللہ سے کتنے سوال کرتے۔ اور بیٹے سے جب باپ نے کہا کہ بیٹا میں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں میں نے دیکھا خواب میں زبا کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ابا میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے جو آپ مجھے موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، مجھے چھریوں کے سے ذبح کر کے مجھے ختم کریں گے آپ؟ ایسا میں نے کیا قصور کیا ہے اللہ کا اور آپ کا؟ لیکن بیٹے نے بھی، چھوٹا بیٹا ہے لیکن جواب نہیں دیا، نہیں آپ کو جو اللہ کا حکم دیا آپ کریں، انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی اہمیت ہے، دو چیز ہے، ایک اللہ کا شکر، ایک اللہ کی رضا پر صابر ہو جانا، ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا۔ انشاءاللہ وہ قربانی کا مسئلہ کیا ہے، وہ پچھلے جمعہ میں یہ قربانی، جو آج قربانی پر اعتراضات کرتے ہیں لوگ، اور ہر علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ قربانی کے جانور کے بجائے ہمارے گھر میں غریب آدمی ہے، ہم اس کو پیسہ دے دیں تو کسی انسان کا فائدہ ہوگا، یہ تو بلا وجہ خون بہا دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں جانور برباد ہو جاتے ہیں۔ بڑا آج مسلمان بھی یہ سوال کرتا ہے، ہر عالم سے جہاں بقرہ عید آئی یہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیوہ ہے، ہمارے گھر میں یتیم ہے، ہم اس کو دے دیں۔ یہ یہودیت سے بات آئی۔ یہودیوں میں بھی قربانی یہ ہے
عیسائیوں میں بھی قربانی ہے، اور آپ کے ہندو دھرم کے اندر، سناتن دھرم کے اندر شروع سے قربانی ہے۔ رام چندر جی کا واقعہ لکھا ہے کہ رام چندر جی کو جب راون جب سیتا کو اٹھا کے لے گیا ہے، اس وقت رام چندر جی گھر میں نہیں تھے، شکار کرنے گئے تھے۔ شکار کا کیا جاتا ہے، اور لکھا ہے باقاعدہ کہ ہرن کا شکار کرنے گئے تھے، ہرن کا شکار۔ اور اس زمانے میں جتنے پنڈت، بڑے بڑے جتنے اونچے درجے کے راہب اور پنڈت ہوتے تھے، وہ ہرن کی کھال پہ یا چیتے کی کھال پر یا شیر کی کھال پر بیٹھا کرتے تھے۔ تمام وظائف، اوراد و وظائف کرنے کے لیے اس پہ بیٹھتے تھے، یا ہرن کی کھال ہوتی تھی، یا چیتے کی کھال ہوتی تھی، یا شیر کی کھال ہوتی تھی۔ تو قربانی تو ہر مذہب کے اندر ہے، اور خاص کر اہل کتاب، عیسائی، یہودی، اہل کتاب میں بھی قربانی ہے۔ عیسائیوں میں بھی قربانی تھی اور یہودیوں میں بھی قربانی تھی، اور سب سے پہلے قربانی تو حابیل اور قابیل نے دی ہے، حضرت آدم کے بیٹوں نے دی ہے۔ اس زمانے میں قربانی یہ تھی کہ قربانی کے جانور کو ایک پہاڑ پہ جا کے رکھ دیا جاتا تھا، بجلی آتی تھی، اللہ کی طرف سے کڑک بجلی آتی تھی، اس کام آگ اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ یہ قبولیت کی دلیل ہوتی کہ اللہ نے قبول کیا ہے، اور جس مال کو قبول نہیں کرتے تھے وہاں بجلی اس کو جلاتی نہیں تھی۔ یہی تو لائی تھی حابیل و قابیل کی۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی، اس کی قربانی قبول نہیں، فرمایا کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حابیل نے کہا ٹھیک ہے، میرا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، اس میں کوئی میری مداخلت نہیں، میں نے تو قربانی کے جانور جیسے تو رکھا ویسے میں نے رکھا، اللہ نے میرے جانور کو قبول کیا، تیرے جانور کو قبول نہیں کیا، اس میں میری کیا غلطی ہے، میرا کیا لینا دینا ہے؟ لیکن تو دشمنی رکھا ہے نا، میں تجھے مار دوں گا، ختم کر دوں گا، ختم کر دے، اور ختم کر دیا۔ حابیل خاموش رہا، اسی کا نام صبر رہا۔ اس کا عطا یہ ملا کہ حابیل کے نسل سے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کے حضرت شیس علیہ السلام، ایودھیا میں ان کی مزار ہے، 26 فٹ لمبی مزار، میں جا کے آیا ہوں ایودھیا، اس مزار میں حضرت شیس علیہ السلام کی مزار ہے، جو پوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ تو قربانی تو شروع سے چلا ہے، اور قربانی کا معنی یہ ہے، لفظ قرب سے بنا ہے، قرب کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے بغداد کے ایک دیہاتی کا۔ اس زمانے میں بادشاہ کا عام دربار ہوا کرتا تھا، تو جب آپ مسلمان جو بادشاہ ہوتے تھے وہ ایک دن مقرر کرتے تھے عام دربار کہ عام دیہاتی، عام مسلمان آئے، عام شہری آئے اور اپنی شکایت کریں، اور شکایت کا معاملہ ہم کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا، کیونکہ ہر جگہ بادشاہ تو نہیں پہنچ پاتے، بادشاہ کے غلام بھی نہیں پہنچ پاتے، تو یہ عام دربار۔ تو وہ مولانا روم نے لکھا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ہر آدمی بادشاہ کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جاتا تھا۔ یہ دیہاتی جو ہے یہ بھی بیچارہ سوچا کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں، تو اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا ہدیہ لے کے جاؤں۔ بادشاہ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، ایسا کیا ہدیہ لے جاؤں؟ بیوی نے مشورہ دی کہ اپنے گھر کے ٹھنڈا مٹکا پانی جو ہے، مٹکا ہے، اس کا ٹھنڈا پانی لے کے جاؤ، کیونکہ بادشاہ تو محل میں رہتے ہوں گے، ایسا صاف ستھرا پانی، اپنے مٹکے جیسا پانی ان کو نہیں ملتا ہوگا۔ شوہر کو بھی بات پسند آئی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یار، بادشاہ تو محل میں رہتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو گاؤں میں رہنے والے ان کو جتنا صاف پانی ملتا ہے ہم کو نہیں ملتا ہے۔ ہم جو پانی اس کو تو کیمیکل ڈال کے، دوا ڈال کر، باقاعدہ آپ ہی دیکھ لیے 3 دن سے اعلان چل رہا ہے میونسپل کارپوریشن کا کہ وہ جو مشین جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، آپ تمام لوگ اپنا پانی گرم کر کے پئیں۔ یوٹیوب پہ چل رہا ہے، 3 دن تک مشین خراب رہے گی، اس کو بنا رہے ہیں، آپ یہ کریے۔ میں نے مولن میں جا کے دیکھا ہے، جہاں یہ میونسپلٹی کا وہ ہوتا ہے، گندا پانی ہوتا ہے، بڑے اس پہ تالاب بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے، پھر وہ صاف ہو کے جب اس میں آتا ہے، پھر جب تیسرے اس میں آتا ہے تو ایک دم کلین ہوتا ہے جو پانی ہم پی رہے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگوں کو صاف ستھرا پانی ملتا ہے۔ تو یہ انداز سے بیچارے نے ایک مٹکا پانی بھرا، اس پہ ڈھکن ڈالا اور چلا بادشاہ کے پاس۔ وہ زمانے میں ٹرین نہیں تھی، پلین نہیں تھی، یا تو اونٹ سے چلا جائے یا پیدل چلا جائے۔ پیدل چلا بغداد کے کسی گاؤں میں رہتا تھا، چلا بغداد۔ اب پیدل چلنے میں راستے میں اب عرب جو ہے وہ ریگستان ہے، آلو اڑ رہی ہیں، ریتیاں اڑ رہی ہیں، مٹکے اوپر جمع ہو گیا، اور مٹکے کا ڈھکن بند ہے، اور مہینہ بھر کا رستہ پار کیا تو مہینے بھر کے اندر اس پانی کے اندر بدبو آ گئی۔ لیکن بہرحال بادشاہ کے پاس پہنچا اور فرمایا کہ حضرت میں اتحاد سے آیا اور یہ تحفہ دیا آپ کے لیے لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، غلام کو فرمایا کہ کھولو اس کا ڈھکن۔ جو کھولا تو اتنی بدبو آئی کہ پورے محل کے اندر بدبو پھیل گئی۔ لیکن بادشاہ نے سوچا اس بیچارے نے تو بڑی محبت سے لایا ہے، تحفہ لایا ہے۔ فرمایا کہ بھائی اس کا تحفہ قبول کرتا ہوں، اس کے بدلے ایک مٹکا اشرفی بھر کے اس کو دے دوں۔ یہ تو بیچارہ بڑا خوش ہو گیا کہ بادشاہ نے میرا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ مولانا روم نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد جو معرفت کی بات کی ہے
اللہ حضرت معروم کی قبر کو نور سے بھر دے۔